اچھا رانا صاحب آپ ہی سے میں اگلا سوال کروں گا. کئی لوگوں نے قبض کے لیے دوائی کا پوچھا ہے. ایک نے لکھا ہے کہ سخت قبض ہے اور سدے نکلتے ہیں. قبض کی وجہ سے سر بھاری بھاری رہتا ہے اور انزائٹی کی شکایت بھی ہے. میرا وزن 130 کلو ہے. اب ہمارے ناظرین کو دوا تجویز کرنے کے ساتھ ساتھ قبض کی کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے یہ بھی بتا دیں تاکہ وہ کچھ احتیاطی تدابیر بھی کر سکیں. جزاکم اللہ. دیکھیں جی، قبض کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں. ابھی محترم ڈاکٹر امینی صاحب نے کاربوہائیڈریٹ کے بارے میں کافی کچھ بتایا ہے. تو بات یہ ہے جی کہ قبض کے لیے لوگ بے شمار چیزیں استعمال کرتے ہیں. کوئی کشمش استعمال کرتا ہے، کوئی آلو بخارا کھاتا ہے، کوئی ہم بچپن میں ہمارے وہ گلقند دیا کرتے تھے. گلقند رات کو سونے سے پہلے دیا کرتے تھے، اس سے قبض کہتے تھے یہ قبض کشا ہے. لیکن پتہ نہیں وہ قبض کشا تھی یا نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، لیکن اس میں چینی بڑی ہوتی تھی، یہ مجھے پتہ ہے. تو ہوتی وہ مزیدار تھی، ہم میٹھا سمجھ کے کھا جاتے تھے. تو قبض کے لیے بے شمار دعائیں ہیں، قبض کے لیے بے شمار نسخے ہیں. ہر ایک کی مختلف قبض ہے، ہر ایک کی مختلف، مطلب قبض کے لیے بہترین دوائیوں میں سے اگر کوئی سب سے بہترین دوائی ہے وہ کاسکریلا ہے. کاسکریلا مدر ٹنکچر ہے، اس کے 10 قطرے اگر آپ 2 دفعہ دن میں پینا شروع کریں تو آپ کو قبض نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آج آپ نے 10 قطرے پی لیے اور اگلے دن سارا کچھ کلیئر ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا. فرق آپ کو ضرور پڑے گا، ایک ہی خوراک سے بھی پڑے گا، لیکن ان ایسی دواؤں کو کچھ عرصہ لیتے رہنا چاہیے. پھر ایلومینا 200 میں زبردست دوائی ہے قبض کے لیے. چھوٹے بچے جو ماں کا دودھ نہیں پیتے، جو ڈبے کا دودھ پیتے ہیں، ان بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند دوا ہے ایلومینا 200 میں قبض کے لیے. عام لوگوں کے لیے یا پبلک کے لیے عمومی دوا جو ہے وہ قبض کے لیے جو سب سے اچھی دواؤں میں سے اچھی دوا ہے وہ ہے پلمبم میٹیلیکم. پلمبم میٹیلیکم اگر آپ رات کو سوتے وقت لے لیں ایک خوراک 200 میں، تو میرا خیال ہے اگلے دن آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا. ویسے عمومی طور پہ اگر نقص فمیکا اور برائیونیا 30 میں روزانہ ایک دفعہ لیتے رہیں تو آپ کو قبض ہوگی نہیں. اور جیسے آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ سدے نکلتے ہیں تو اس کی بہترین دوائی اوپیم ہوتی ہے. اور گریفائٹس بہترین دوائی ہے قبض کے لیے. اگر کوئی پیشنٹ موٹا ہے یا موٹی ہو اور اس کے جسم بھاری جسم ہو اور اس کو ٹھنڈ بھی لگتی ہو اور اس کو پیریڈز کا بھی مسئلہ ہو اور اس کا قبض بھی ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین دوائی گریفائٹس ہے 200 میں. تو 1000 میں بھی لے سکتے ہیں، سی ایم میں بھی کھا سکتے ہیں خوراک، لیکن 200 میں عمومی دوا مل جاتی ہے ہر ایک کو، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ویسے قبض کے لیے کئی لوگ رات کو دودھ پیتے ہیں شہد ملا کر دودھ کو گرم کر کے، وہ بھی قبض کے لیے اچھا ہوتا ہے. مقصد ہے کہ آپ کی جو انتڑیاں ہیں ان کو نرم ہونا چاہیے. تو وہ اگر نرم ہوں گی تو آپ کا نظام ہاضمہ اگر ٹھیک ہوگا تو آپ کو قبض نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز ہضم ہوگی اس نے پھر آؤٹ گوئنگ ہونی ہے اس کی. اگر وہ ہضم ہی نہیں ہوگی تو آپ کو پھر قبض رہے گی اس سے. تو اس لیے آپ اتنا کھائیں جتنا آپ ایزیلی ہضم کر سکیں. اور میں نے ایک بار پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا، آج پھر بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارا کام ہے بار بار وہی چیزیں دہرانا تاکہ لوگ سن سکیں. جس نے اس وقت نہیں سنا وہ آج سن لے. اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو مت کھائیں. اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، خواہ اس کو 12 گھنٹے بھی ہو گئے ہیں، تو خدارا مت کھائیں. ٹائم دیکھ کے کھانا نہ کھائیں، بھوک لگنے پہ کھانا کھائیں. ہم لوگ اکثر ہم سے مراد ہمارے جتنے بھی ہیں حلقہ احباب یا لوگ ہمارے پاکستانی انڈین ٹائپ لوگ، یہ ہمیشہ ٹائم دیکھ کے کھانا کھاتے ہیں. ٹائم ہو گیا کھانا کھا لو، اگلا وہیں پڑا ہوا ہے. تو اس لیے اگر آپ ایک ٹائم کا کھانا سکپ بھی کر جائیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، آپ کے جسم کے لیے اچھا ہے، نہ کہ آپ اس کے اوپر اور اوور لوڈ کر دیں اس کو اور بیماریاں آپ کے جسم کو لگیں. اس لیے
نہایت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کو بھوک نہ لگے تو مت کھانا کھائیں، اتنا کھانا کھائیں جتنا ایزیلی آپ کو ہضم ہو جائے اور اگلے ٹائم پہ آپ کو بھوک لگے، تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، یہ قبض پھر نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ۔